بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہر چیز کو اپنے اپنے وقت پر عدم سے وجود کی طرف لایا اور مختلف المزاج اشیاء کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا اور ہر چیز کو مخصوص مزاج عطا کیا اور ان کی صورتیں اور شکلیں معین کی۔ وہ ان کی خلقت سے پہلے انہیں جانتا تھا، اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ ان کے حالات اور پوشیدہ کیفیات سے واقف تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے کشادہ فضائیں، وسیع اطراف و جوانب اور آسمان سے ٹکرانے والے ہوائیں پیدا کی۔ پس اس فضا میں تلاطم خیز پانی بہایا۔ اس بحر و خار کی موجیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں۔ اس پانی کو تیز و تند ہوا کی پش پر لاد دیا۔ وہ ہر چیز کو اکھاڑ دیتی تھی۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو پلٹا دے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا اور اس ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ نیچے ہوا کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر معجزن تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے ایسی ہوا پیدا کی جو خشک تھی اور اسے اپنے مرکز پر قائم رکھا اور اس کی رفتار تیز کر دی اور اس کے چلنے کی جگہ دور دور تک پھیلا دی۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ تلاطم خیز پانی کو الٹ پلٹ دے اور موجوں کو ابھار کر اوپر پھینکے۔ ہوا نے پانی کو یوں متھ ڈالا جیسے مشک میں دودھ یا دہی کو متھا جاتا ہے اور اس طرح دھکیلتی ہوئی تیز چلی جیسی خالی فضاؤں میں چلتی ہے۔ یہ پانی کے نیچے کے حصے کو اوپر پلٹا رہی تھی اور ساکن کو محترک سے ملا رہی تھی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور تہ بر تہ پانی پر پھیلا گیا۔ پھر اس پانی کو شگاف زدہ اور وسیع فضا میں بلند کیا اور جس سے خدا نے 7 آسمان بنائے، نیچے والے آسمان کو ایک جمی اور تھمی ہوئی موج قرار دیا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کے مانند اس طرح قائم کیا کہ وہ نہ ستونوں کے سہارے کی ضرورت اور نہ میخوں سے جڑنے کی حاجت۔ پھر انہیں نور باز ستاروں اور ضیاء بخش تاروں سے آراستہ کیا اور اس میں ایک اڑتا ہوا ضیاء باز چراغ سورج، جگمگاتا ہوا چاند اور رواں دواں کر دیا۔ یہ سب چکر لگاتے ہوئے آسمان اور چلتی ہوئی چھت اور متحرک لو میں ہے۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف دے کر فضا پیدا کی اور ان فضاؤں کو قسم قسم کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربت سجود ہیں، رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو قیام نہیں کرتے، اور کچھ صف بستہ عبادت کرنے والے ہیں جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے، اور کچھ ایسے تسبیح کرنے والے ہیں جو تھکتے نہیں۔ انہیں کبھی نیند نہیں آتی، نہ ان کی عقلوں پر بھول غالب آتی ہے، نہ عبادت کرتے کرتے ان کے بدن سست پڑتے ہیں اور نہ ان سے کبھی بھول چک ہوتی ہے۔ ان میں وہ ملائکہ بھی ہیں جو اس کی وحی کے امانت دار ہیں اور اس کے رسولوں کی طرف پیغام رساں ہیں اور فرمان الہی کے آنے جانے والے ہیں، اور میں کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دربان ہیں۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کے قدم تحت الثری ہیں اور ان کی گردنیں فلک کے اول سے اوپر نکل گئی ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح اطراف دنیا سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور قائم عرش سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے روب سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ وہ اس کے نیچے اپنے پیروں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ان کے اور ان سے کم درجے والے ملائکہ کے درمیان عزت کی حجاب اور قدرت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ملائکہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے اور نہ مخلوقات کی صفات سے اسے متصف کرتے ہیں اور نہ اسے کسی مکان یا جگہ میں محدود سمجھتے ہیں اور نہ امثال و نظائر کی طرح اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔